سر مجھے تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم جو ہے وہ شوکت عزیز صاحب جو ہے قوم کا بجٹ تیار کر رہے ہیں، وہ قوم کا بجٹ بنا رہے ہیں، آپ ایک 5,000 روپے ماہانہ تنخواہ پانے والے کا بجٹ بنا کے دکھائیں، سر آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، اس میں بھی وہ یہ ہے کہ سر یہاں اکنامی کے کتنے اصول لگیں گے ایک آدمی کے جو 4,000 روپے پاتا ہے، 5,000 روپے پاتا ہے، 3,000 روپے پاتا ہے، وہ سر مہینہ کیسے گزارا کرے گا؟ نہیں، میں نے خود عرض کیا کہ یہ جو بے روزگاری ہے، دیکھیے کسی معیشت کے ناپنے کے 4 اصول ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر شرح نمو کیا ہے، یعنی گروتھ کا شرح کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پرائس اسٹیبلٹی کتنی ہے۔ سر ہمارے یہاں گروتھ کا ریٹ کیا ہے؟ سر جیسے چینی کی پرائس اس وقت 41 سے لے کے 45 روپے ہے، جی جی بالکل، اور ابھی صرف چند مہینے پہلے جو ہے وہ بیچاری 20 روپے کلو بک رہی تھی۔ جی بالکل۔ تو اب کیا ریشو بنے گا؟ یہ تو چینی تو وہ ہے نا جو ہر گھر میں غریب آدمی، متوسط طبقے کا آدمی استعمال کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پالیسیز جو ہے نا ہماری، وہ اتنی غلط ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے سر، سارے اکنامی کے اصول اپنی جگہ پر، گزشتہ 6 سال میں پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ آپ کو بہتر نظر آتی ہے یا خراب نظر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میجر جو ہے نا، جو اکنامک انڈیکیٹرز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان کا ریلائبلٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 0 ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اصل میں آپ کو اکنامی کی چیزیں، آپ جب چوراہوں پر، سڑکوں پر بھیک مانگنے والے دیکھتے ہیں، کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہم بیگرز کی تو سر بات ہی نہیں کر رہے نا، بھیک مانگنے، میں تو ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو باعزت طریقے سے اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے، کسی کے آگے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، لیکن صبح یوٹیلیٹی کا اس کو بل جمع کرانا ہے، بجلی کا بل اس کے سامنے رکھا ہوا ہے 6,000 روپے، اور وہ غریب یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اس کو یہ 6,000 روپے مجھے بھیج دیا ہے، زیادہ ہے، چلو میں اس کی انسٹالمنٹ ہی کرا لیتا ہوں، 3 انسٹالمنٹ بھی جاتی، وہ کہتا ہے میں 2,000 روپے کہاں سے دوں گا؟ یا بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ وہ رات کو چھپ کے دیر سے آتا ہے اپنے گھر میں، کہ بچہ اس کو بچہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پاپا آئیں گے تو صبح مس نے کہا ہے اگر فیس نہیں جمع کرائی تو تمہیں باہر نکال دیں گے، تو وہ بچہ اپنی ایک انسلٹ فیل کر رہا ہے۔ وہ آدمی رات کو دیر سے اس لیے گھر آتا ہے کہ اس کی ماں پوچھے گی کہ بیٹا تو میری دوا لے آیا تھا۔ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنا کالر بھی وائٹ رکھنا ہے، جس نے اپنی عزت بھی ڈھک کے رکھنی ہے، جو کسی آدمی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے 200 روپے تم ادھار دے دو، صحیح، تو وہ آدمی کیسے سروائیو کرے؟ ہاں، اس کے 2 راستے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی اس سے گزرے، میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی، لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ میں کوئی بڑے امیر گھرانے سے ہوں۔ ہم نے بچپن میں اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے کے اندر، یعنی 8 سال تک تو میں نے کبھی ناشتہ نہیں کیا، سمجھے نا آپ۔ اچھا، کپڑے جو ہم اسکول میں پہن کے جاتے تھے، سر وہ ناشتہ آپ نے اسمارٹنیس کی وجہ سے نہیں کیا ہوگا نا؟ نہیں، میرا تو اس وقت وزن ہڈیوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اچھا، آپ کی اطلاع کے لیے، یہ پاگل پن تو آج کل کے زمانے کا ہے کہ وہ ناشتہ، میں کپڑے جو ہیں وہ ہمارے اس زمانے یونیفارم تو نہیں ہوتی تھی، تو ہفتے میں 1 دفعہ ہم کپڑے بدلتے تھے، رات کو بھی ہم وہی پہنتے تھے، اسکول میں بھی وہی پہن کے جایا کرتے تھے۔ یہ بس میں ہم کبھی نہیں بیٹھے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے، ٹرام چلتی تھی اس زمانے میں، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، پیدل ہم جاتے تھے، پیدل ہم آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی ہم نے زندگی گزاری ہے۔ جب کالج میں پہنچے تھے تو 2 جوڑے ہوتے تھے، پھر ہم ان کو اتوار کو خود ہی دھوتے تھے، اور استری کرنے کے بھی ہم نے نئے طریقے نکالے ہوئے تھے۔ کبھی وہ ایک اگالدان پڑا ہوا تھا پرانا، اسے گرمی دھوپ میں رکھ دیا اور اس سے استری کر لی، یا رات کو سوتے وقت جو ہے نا وہ اس کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، وہ بھی اس سے استری ہو جاتی تھی۔ جی جی، تو میں خود اس دور سے گزر چکا ہوں، لہذا آپ کی جو سوال ہے اس سے میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ تو اس میں دیکھیے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے بجٹ کے اندر رہا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنی آمدنی بڑھائی جائے۔ جو فورن ریزروز ہیں ان کے حوالے سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ $13 بلین، کیا یہ بھی ایک مضبوط اکنامی کا انڈیکیٹر ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں سے ڈالر خرید کے انہوں نے مارکیٹ سے یہ اپنا ریزرو بنایا ہے، پہلی بات گورنمنٹ آف پاکستان نے، یہ اسٹیٹ بینک نے۔ اسٹیٹ بینک۔ اچھا، نمبر 2 چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہماری جو امپورٹ ہیں وہ 19 ارب سے بھی بڑھ چکی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ شاید 28 ارب ہو جائیں گے جی، تو اس کو ہمیں، اور ایکسپورٹ کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی وہی 10-11 ہو رہی ہے، اور اس پر شور مچ رہے ہیں، ہاں صاحب 11 ہو گئی، 12 ہو گئی، بلکہ ابھی تو ایک انتہائی خوفناک سائن یہ بھی آ رہا ہے
کہ شاید روپے کی قدر کم کی جا رہی ہے. نہیں اب تو روپا جو ہے نا وہ تو فری فلو وہ ہے، اسے مینج فلوٹ کہتے ہیں. ہے تو فری مارکیٹ میں کہ صاحب وہ کم ہو زیادہ ہو، لیکن اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ کرتا ہے. نہیں وہ تجارتی خسارے کو چونکہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں، ہاں تو ڈالر کے پرائس بڑھنے جا رہے ہیں. جی جی اس وقت جو ایک عام تاثر ہے جی. وہ یہ کہ روپے کی قدر کم ہوگی. یہ سب نہیں میرے خیال ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مینج فلوٹ ہوتا ہے، اس میں چونکہ اس کا خسارہ ہمارا تجارتی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے. جی جی تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض جگہ سے یہ اس سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ دیکھیے میں بتاؤں اس سے یہ اگر سر روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہاں اس سے جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے اور ڈالر بڑھ جاتا ہے تو بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ امپورٹ کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ایک چیز جو پہلے 100 روپے میں 60 بلکہ سمجھ لیے 60 روپے یا $1 میں آ رہی تھی، تو جب ڈالر جو 70 کا ہو جائے گا تو آپ کو 60 روپے کے بجائے 70 روپے دینا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کی تو ہمت اس کم ہو سے جائے تو گی. ہماری جو آپ کہیں گے کہ صاحب ہم مطلب ان امپلائمنٹ میں بھی بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے گا. ہاں کیونکہ ہماری امپورٹ جو ہے نا اس میں غیر ضروری بھی ہیں، سامان تجویز بھی ہے، لیکن یہ کیمیکلز بھی اس میں ہیں، را مٹیریل بھی اس میں آتا ہے، مشینری بھی اس میں آتی ہے، تو پھر ایک دم جو ہمارا انفلیشن ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بڑھ اچھا جائے گا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم نے اپنی جو فارن ریزروز تھے ان کو جو ہے وہ ڈیلنگ کیا تھا گولڈ سے اور ڈالر سے، ہم نے لنک اس کا کر دیا تھا، اس کا بڑا بدترین نقصان ہوا ملک کو. صحیح ہے یہ بات؟ نہیں اب تو وہ زمانے میں وہ ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ اب تو انہوں نے اسے نواز شریف نے آنے کے بعد ایک اچھا میرے خیال کام یہ کیا تھا کہ اس کو بالکل فری کر دیا تھا. یعنی آپ ڈالر پہلے تو ڈالر رکھنا جو جرم تھا، آپ کے گھر میں سے اگر ڈالر نکل آئے جیب سے تو آپ کو فارن